ناظرین، اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 یعنی 228 نمبر پڑھیں گے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجۃ واللہ عزیز حکیم۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خامند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ناظرین، طلاق کے بعد عورت کو عدت کے لیے رکنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ 3 حیض یعنی ہمارے معاشرے میں 3 مہینے کہتے ہیں یا 4 مہینے کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی طلاق میں عورت کو حکم ہے کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے، اور اس کے لیے حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کیا ہوا ہے اسے چھپائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا، آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ عورتوں کو اپنے گھروں میں رکھو اور نہ تم انہیں نکالو اور نہ وہ خود گھر سے نکلیں۔ تو یہاں اس کی وجہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہوا ہے اسے نہ چھپائیں وہ، اگر انہیں اللہ پر ایمان ہے تو اگر ان کے رحموں میں اگر وہ پریگننٹ ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ اپنے گھروں میں ہوں گی، تو یہ ایک ریزن ہے بہت بڑی کہ وہ آپس میں اس کی وجہ سے اصلاح کر سکتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات پیدا کر دے گا کہ جس کی وجہ سے وہ آپس میں صلح کر لیں گے۔ تو یہاں پہ وہ وجہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ ان کے رحموں میں کوئی ایسی کچھ پیدا کر دے گا تو جس کی وجہ سے ان کی صلح ہو جائے گی یا وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے خامند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، یعنی مدت جو ہے ان کی عدت کی، اس میں ان کے خامند جو ہیں وہ ان کو لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے مردوں کے ان پر جو حق ہیں ان میں مردوں کو فضیلت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد جو ہے وہ 2 دفعہ طلاق دے سکتا ہے، ایک دفعہ اسے اس کی فضیلت ہے، یعنی مرد کے پاس، اس کو میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ مرد جب ایک دفعہ طلاق دے گا تو عورت 3 سائیکل تک، 3 ریڈنگز تک ویٹ کرے گی۔ اس کا ویٹنگ پیریڈ جو ہے وہ 3 پیریڈز ہیں اس کے، اور اس دوران اگر مرد جو ہے وہ رجوع نہیں کرتا اور صلح کے لیے جوائن نہیں کرتا تو
3 پیریڈز کے بعد اس کی ایک طلاق ہو جائے گی، اور اس کے بعد مرد ایک اور طلاق دے گا، دوسری طلاق دے گا، تو پھر ویسے ہی اس کو 3 پیریڈز جو ہیں، مطلب 3 سائیکلز جو ہیں، اس نے اتنی عدت پوری کرنی ہے جیسے کہ پہلی طلاق کے بعد اس نے کی ہے۔ تو اگر مرد اس میں بھی جوائن نہیں کرتا تو پھر اس کی طلاق ہو جائے گی، اگر اس کی عدت پوری ہو گئی تو۔ اور اگر دوسری طلاق پوری ہونے سے پہلے، عدت پوری ہونے سے پہلے مرد اس کو جوائن کر لیتا ہے، اس کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے، کیونکہ مرد کو ہی کہا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رجوع کرے اگر وہ اصلاح کرنے والا ہے تو وہ کوشش کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح عورت کے ساتھ بھی ہے کہ عورت جب طلاق لے گی تو وہ ایک دفعہ طلاق لے گی، اور ویسے ہی وہ مطلب 3 سائیکلز یعنی 3 پڑھائیاں جو ہیں وہ انتظار کرے گی، اور اس کے بعد اگر اس کی وہ مدت پوری ہو گئی اور مرد نے رجوع نہ کیا یا عورت نے رجوع نہ کیا تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ مرد کے لیے 2 دفعہ ہے طلاق، 2 دفعہ ہے، اور عورت کے لیے 1 دفعہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرد کو کیوں فضیلت حاصل ہے عورت پر۔ تو وہ طلاق میں ہے کہ وہ اس کے پاس 2 طلاقوں کا یعنی 6 پڑھائیوں کا ٹائم، 6 سائیکلز کا ٹائم مرد کے پاس ہوتا ہے رجوع کرنے کے لیے، اور عورت کے پاس صرف 3 سائیکلز یعنی 3 پیریڈز کا ٹائم ہوتا ہے مرد سے رجوع کرنے کے لیے۔ ناظرین، اب ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232۔ یہ بہت اہم آیت ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں سمجھتے، اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ رکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہتری، صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ناظرین، اس آیت میں بہت گہری بات چھپی ہوئی ہے جو ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ عورت کو طلاق ہو گئی، اس نے عدت پوری کر لی، اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو اس کو پہلے اس عورت کو دوسرے سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر وہ طلاق دے اور پھر تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پہ بتایا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، اب پہلے رجوع کرنے کی بات ہو رہی تھی، عدت کے درمیان اگر خامد جو ہے وہ رجوع کر لیتا ہے، جوائن کر لیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ عدت پوری ہو گئی ہے، عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ رکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ اچھا، اب عدت پوری ہو گئی ہے، خاتون اپنے گھر میں چلی گئی ہے، تو خامد اگر چاہتا ہے کہ وہ اس کو منا لے، واپس لے آئے، جوائن کر لے، تو اب جو ہے وہ اس کو اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کو آگے کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو مضبوط ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ وہ اب عورت جو ہے وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے گی اور پھر جو ہے وہ تم نکاح کر سکتے ہو۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو نہ روکو. یہ دیکھیں کہ ان کو ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں. اب جو ہے خامد کو عورت کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ سے. اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ نصیحت ان کو کی جاتی ہے جن میں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہو. ہمارے معاشرے میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے وہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے ساری. غلط لوگ سوچتے ہیں اس بارے میں کہ ایک دفعہ طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی تو اس لڑکی کو دوبارہ شادی کسی اور سے کرنی پڑے گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مضبوط نہ ہو اس بات پر کہ ان کو نکاح نہ کرنے دو. تو مرد جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کو اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے اس کی عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اس اپنی بیوی کے ساتھ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 49. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا. اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر اس سے قبل تم انہیں چھو اور طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت نہیں جسے تم شمار کرو، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور پھر بھلے طریقے پر انہیں رخصت کر دو. یہاں پر ایک نئی بات آ گئی ہے کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر تم اسے چھو نہ سکو. چھو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب بچہ نہ ہو سکے تو آپ اسے چھو نہیں سک رہے اور آپ نے طلاق دے دی ہے تو عورت کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کی کوئی عدت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے اس چیز کی. ادھر اس کو طلاق ہوئی، ادھر وہ شادی کر سکتی ہے جا کے. دیکھو، ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں ہے جسے تم شمار کرو، اور بڑے اچھے طریقے سے طلاق ہو رہی ہے، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دو اور بھلے طریقے پر انہیں رخصت کر دو. طلاق دو اور انہیں رخصت کر دو، اور ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے جس کو شادی کے بعد بچہ نہ پیدا ہو سکے اور مرد اس کو چھو نہ سکے.